نے گانا سنا کل قیامت کے دن اس کے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری امت کے اندر اس قسم کے برے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو گانا سننے کو حلال سمجھیں گے، جو گانا تکبر کی وجہ سے سنیں گے۔ فرمایا کہ ان کے اوپر اللہ پہاڑ گرا دے گا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صورتوں کو اللہ بگاڑ دے گا۔ بعض ان میں سے گانا سننے والے جو ہوتے، بعض ان میں سے اللہ بعض کو بندر بنا دے گا اور بعض کو خنزیر بنا دے گا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء والزرع، جو گانا سنتا ہے، جو گانا سننے کا عادی بن جاتا ہے، اللہ رب ذوالجلال اس کے دل کو مردہ بنا دیتا ہے۔ جو گانا سننے کا عادی ہو جاتا ہے اس کا دل مردہ بن جاتا ہے اور اسے پھر پتہ ہی نہیں حق اور باطل کے درمیان فرق کیا ہے، وہ تمیز ہی نہیں کر سکتا ہے، وہ فرق ہی نہیں کر سکتا ہے، یعنی اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے۔ اس لیے قرآن پاک نے ارشاد فرمایا وَمَن يَشْتَرِ لَهْوَ الْحَدِيثِ، جو خریدے لہو الحدیث کو یعنی گانا سننے کے آلات وغیرہ کو، لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تاکہ وہ اللہ کے راستے سے صراط مستقیم سے بھٹک جائے، وَيَتَّخِذَهُ هُزُوًا، اور اللہ کے ساتھ پھر مذاق کرنے لگے، أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، گانا سننے والوں کے لیے، فلمیں دیکھنے والوں کے لیے أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ذلت والا عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ فرمایا ایک اخبار نکلتا ہے ختم نبوت کے نام سے ہمارے ہمسائے ملک سے، اس کے اندر ایک واقعہ ہے کہ ایک نوجوان لڑکی تھی، اس نے اپنی ماں سے کہا اے میری اماں مجھے اجازت دو، میرا امتحان ہے، میں اپنے روم کے اندر چلی جاتی ہوں، وہاں جا کر امتحان کی تیاری کرو، وہاں جا کر میں سبق پڑھو، اپنی کتابیں کھولو۔ تو ماں نے کہا جاؤ پڑھو سبق۔ تو جب وہ لڑکی وہاں پر چلی گئی، نوجوان لڑکی تھی، تو اس نے وہاں پر ٹی وی اٹھایا، ٹی وی کو کھول دیا اور وہاں پر فلمیں دیکھنے لگی۔ وہ بار بار وہاں فلمیں دیکھ رہی تھی۔ اچانک اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے موت کے فرشتے کو حکم ہوا کہ جاؤ اس کی جان لے لو، اس کی جان کو دبوچو۔ چنانچہ موت کا فرشتہ آیا اور اس کی روح کو قبض کر لیا۔ اب تمام گھر والے دروازے کے پاس جمع ہو گئے اور دروازہ کھٹکھٹا رہے اور آواز دے رہے، لیکن دیکھا کہ اندر کی طرف سے کوئی آواز نہیں آ رہی ہے۔ وہ لڑکی مر چکی تھی، تو بالآخر انہوں نے دروازہ توڑ دیا اور اندر کی دیکھا کہ وہ مری پڑی ہے، اور وہاں سے ٹی وی کے اندر ناچ گانے چل رہے، فلمیں چل رہی ہے۔ تو بالآخر انہوں نے ٹی وی کو بند کیا اور اس کی میت کو، اس کی لاش کو اٹھانا چاہا، لیکن لاکھ کوشش کی، انہوں نے ہر کام، ہر ایک تدبیر انہوں نے اختیار کی، لیکن اس کی لاش وہاں سے اٹھی نہیں، بلکہ وہ وہاں چپک گئی تھی، وہ اسی کے ساتھ چپک گئی تھی۔ انہوں نے لاکھ کوشش کی، لیکن ہر تدبیر جو بھی انہوں نے جو بھی اختیار کی، کوئی تدبیر بھی کام نہ آ سکی۔ اس کی جو میت تھی، اس کی جو لاش تھی، وہ وہیں چپک گئی۔ بالآخر کسی عالم سے مسئلہ پوچھا تو اس عالم نے کہا کہ ٹی وی کو بھی اٹھاؤ اور اس کی لاش کو بھی اٹھاؤ۔ تو چنانچہ جب ٹی وی کو بھی اٹھایا گیا، اس کی لاش کو بھی اٹھایا گیا، تو اس کی لاش بھی اٹھ گئی۔ پھر ٹی وی کو بھی لایا گیا اور اس کی لاش کو بھی لایا گیا تو غسل دیا گیا۔ پھر ٹی وی کو بھی لایا گیا اور اس کی لاش کو بھی اٹھایا گیا تو جنازہ پڑھا گیا۔ پھر جب جنازے کے بعد ٹی وی کو بھی آگے لے جایا جا رہا ہے اور اس کی لاش کو بھی سامنے پیچھے سے لے جا رہے، تو قبر کے اندر اس لڑکی کو ڈال دیا گیا۔ جب قبر کے اندر ڈال دیا گیا تو قبر سے اس کی لاش پھر باہر آ گئی۔ لاکھ کوشش انہوں نے کی، بار بار اس کی لاش کو قبر کے اندر ڈال رہے تھے، لیکن بار بار جو اس کی وہ لاش تھی وہ واپس آ رہی تھی، اس کی جو وہ میتہ تھی وہ واپس آ رہی تھی۔ بالآخر اس عالم نے کہا اس ٹی وی کو اس کے ساتھ ہی مدفون کر دو۔ چنانچہ اس ٹی وی کو اس کے ساتھ ہی مدفون کیا گیا۔ یہ اللہ رب ذوالجلال کبھی دکھاتے ہیں، اللہ رب ذوالجلال نے کبھی قرآن میں فرمایا اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ پہلے مہلت دیتے، لیکن جب ایک انسان باز نہیں آتا ہے، جب وہ بار بار گانا سنے گا، جب وہ بار بار فلمیں دیکھے گا، تو کبھی اللہ تعالیٰ اس کو نشان عبرت بھی بنا دیتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں گانا سننے سے باز آ جانا چاہیے، ہمیں فلمیں دیکھنے سے باز آنا چاہیے۔ جس ٹائم میں ہم گانا سنتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، اس ٹائم میں ہم قرآن کیوں نہیں پڑھیں گے، ہم قرآن کی تلاوت کیوں نہیں سنیں گے، ہم قرآن کو کیوں نہیں سنیں گے؟ لیکن ہماری ایک عادت بن چکی ہے، جب تک ہم گانا نہیں سنیں گے تب تک ہمیں نیند ہی نہیں آئے گی۔ لہٰذا گانا سننے سے انسان کو باز آنا چاہیے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَاتَّخِذَ الْقَيَانَ وَالْمَعَازِفَ، میری امت کی اس وقت بھی خیر نہیں جب کہ ناچ گانے
नाच गाने वाली रंडियां और नाच गाने के आलात आम हो जाएंगे। उस वक्त आसमान से पत्थरों की बारिश हो जाएगी, उस वक्त लोगों की सूरतों को बिगाड़ दिया जाएगा, उस वक्त ज़लज़ले आएंगे। और आखिरी अलामत, यानी इन 15 बुराइयों में से आखिरी बुराई जिसका तज़किरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो अल्लाह आखिरु हाज़िहिल उम्मति अव्वलहा, एक आखिरी दौर आने वाला है जब बाद में आने वाले पिछले लोगों के ऊपर, यानी जो जा चुके हैं, जो दुनिया से गुजर चुके, उनकी लान तान करने लगेंगे, उनके बारे उनकी गिबत करने लगेंगे। उस वक्त भी मेरी उम्मत की खैर है। आज हम देखते हैं कितने लोग हैं जो सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन की गुस्ताखी करते हैं, जो सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन के ऊपर कीचड़ उछालते हैं। और कितने लोग हैं जो हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को बुरा भला कहते हैं। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वअल्लाह आखिरु हाज़िल उम्मति अव्वलहा, जब बाद में आने वाले लोग पहले लोगों की लान तान करने लगे, उनकी गीबत करने लगे, उस वक्त भी उम्मत की खैर नहीं। ये 15 बुराइयां जिनका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ाहत के साथ तफसीलन बयान फरमाया, फरमाया तब तक क़यामत वाक़या नहीं होगी जब तक कि ये 15 किस्म की बुराइयां आम ना हो जाए। और वो 15 किस्म की बुराइयां आज आम हो चुकी है। लिहाजा पहली अलामत इज़ा कान अल मग़निम दुआला, जब माल गनीमत में खयानत की जाएगी। दूसरी अलामत वल अमानतु मगनमा, जब अमानत के अंदर खयानत की जाएगी। और तीसरी अलामत व ज़कातु मगरमा, जब ज़कात को तावान समझा जाएगा। और आगे वाता रजुल ज़ौजताहु, जब एक शौहर अपनी बीवी को तमाम तर इख्तियारात सौंप देगा। वअक्का उम्महु, जब अपने माओ की नाफरमानी की जाएगी। वबर्रा सदीक़हु, जब दोस्तों के साथ हुस्न सलूक किया जाएगा। वजफ़ा अबाहु, और जो बाप है बाप को धक्के मारे जाएंगे। वरतुफ़िअतिल अस्वातु फिल मसाजिद, मसाजिद के अंदर शोर गुल हो जाएगा। वकान ज़ाइमुल कौमी अरज़लहुम, कौम के हुक्मरान सबसे घटिया तरीन लोग होंगे। वउक्रिम अर्रजुल मखाफ़त शर्रिही, आदमी का एजाज़ और इकराम किया जाएगा उसके शर से बचने के लिए। वलुबिसल हरीर, रेशम का कपड़ा पहना जाएगा। और फरमाया वशुरिबतिल खमर, और शराब को कसरत के साथ पिया जाएगा। वतुख़िज़ल क़यान वल मआज़िफ, नाच गाने वाली रंडियां और नाच गाने के आलात आम हो जाएंगे। वअल्लाह आखिरु हाज़िल उम्मा अव्वलहा, बाद में आने वाले लोग पहले लोगों के ऊपर लान तान करने लगेंगे। जब ये तमाम किस्म की बुराइयां आम हो जाएंगी, फरमाया फलयर्तक़िबू इंद ज़ालिका रिहन हमरा औ खसफन औ मस्का औ कज़फा, उस वक्त सुर्ख आंधियां चलेंगी, उस वक्त ज़लज़ले आएंगे, उस वक्त लोगों की सूरतों को बिगाड़ दिया जाएगा। लिहाजा मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, ये मिशकात की हदीस और तिरमिज़ी शरीफ की हदीस आखिरी इख्तिताम को पहुंची। लिहाजा हमें भी अगर इन 15 किस्म की बुराइयों में से किसी एक बुराई के अंदर हम मुब्तला है या हमारी जिंदगियों के अंदर कोई खामी है, हमें उसको दूर करना चाहिए। अल्लाह पाक कहने से और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए।